افغانستان میں نشے کے عادی شخص کی زندگی یہاں اس جگہ کبھی اسی طرح ختم ہوتی ہے۔ محکمہ صحت کے کارکن ان مقامات سے منشیات کے عادی افراد کو علاج کے مراکز لے جاتے ہیں، لیکن آج انہیں نشے کی لت میں مبتلا 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ کابل کے پل سوختہ پر ہیلتھ ورکرز کے لیے ٹریفک اور ہجوم کے درمیان سے لاشوں کو نکال کر تدفین کے لیے لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر خاندان کا کوئی پتہ نہیں ملتا تو انہیں کسی بے نام قبر میں دفنا دیا جائے گا جہاں کوئی ان کے لیے آنسو بہانے والا نہیں ہوگا۔ افغانستان میں اس طرح تنہا دفن کیا جانا شرم کی بات ہے۔ عملے کے اراکین اور سرکاری عہدیداروں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ وہ سب کی مدد سے قاصر ہیں۔ خاص طور پر جب ہم سردیوں میں یہاں آتے ہیں تو ہمارا مقصد ان کی جان بچانا ہوتا ہے۔ سردیوں میں ٹھٹر جانے کی وجہ سے ان میں منشیات کی مقدار محسوس کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی یہ افراد ہیروئن، مورفین، افیون اور کرسٹل میتھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پر موت کی وجہ منشیات کی زیادہ مقدار ہی ہوتی ہے۔ انہیں تدفین کے لیے کابل کے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے۔ یہاں ایسی کتنی لاشیں دفن ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ حکام یہاں دفن ہونے والوں کا حساب نہیں رکھتے۔ غلام یحییٰ کا بھائی بھی اسی پل کے نیچے نشے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اپنے بھائی کی طرح یحییٰ بھی نشے کا عادی ہے اور اسی پل کے نیچے رہتا ہے۔ وہ اپنے دکھ اور شرمساری کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہ مذہبی رہنما نشے کے عادی افراد کی اموات کے لیے کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نشہ کرنے والے گویا خودکشی کرتے ہیں اور چونکہ وہ خودکشی کرتے ہیں اس لیے ان کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ان کی میت کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ ہماری ماں اسے پل سوختہ کے نیچے اس طرح مرنے کے لیے دنیا میں نہیں لائی تھی۔ اس نے بھی اپنے لیے ایسا نہیں سوچا ہوگا، لیکن میں اسے کسی قبرستان میں دفن تک نہیں کر سکا۔ پل سوختہ کے علاقے میں یہ صرف غلام یحییٰ کی کہانی نہیں ہے۔ پورے افغانستان میں اسے نشے کے عادی افراد کا ٹھکانہ مانا جاتا ہے۔ مغربی کابل کا یہ پل گزشتہ 2 دہائیوں سے اس لت کے عادیوں کا بڑا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ صرف کابل نہیں بلکہ دوسرے صوبے سے آنے والے منشیات کے عادی افراد بھی یہاں گندگی کے ڈھیر پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ گھر سے نکالے جانے کے باعث ان میں سے بیشتر افراد کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ گندگی، کالی دیواروں اور بدبودار پانی سے بھری اس جگہ کو بند کرنے کی کئی بار بے سود کوشش کی گئی، لیکن یہ بدستور ان کا ٹھکانہ بنی ہوئی ہے۔ نازو اپنے پیاروں کی تلاش کرنے والے بہت سے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کا شوہر اور بھائی بھی اسی لت میں مبتلا ہیں۔ نازو کے خاوند کو افیم کی لت تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اسے 6 لڑکوں کی پرورش کی ذمہ داری کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ افغانستان میں گھر چلانے والی اکیلی عورت کی زندگی خاص طور پر بہت دشوار ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے جو ہیروئن کا عادی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں میں کارتینوں، ارزاں قیمت، جدہ، پامیر سنیما اور شمالی کے چکر لگا رہی ہوں کہ کوئی مجھے میرے بھائی کا ٹھکانہ بتا دے۔ مجھے علاقوں کی پہچان بھی نہیں۔ ہر ایک سے پوچھتی ہوں اور رات 10 بجے کے قریب گھر پہنچتی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی کہ خدا نہ کرے کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے یا پیٹھ پیچھے میرے بارے میں کوئی بری بات کرے۔ اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ نازو کے سر پر اپنی ماں اور بھابھی کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ لوگوں کے کپڑے اور برتن دھو کر روزانہ 200 روپے کما پاتی ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اس درد کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں زہر کی گولی لے آؤں اور ہم ایک ساتھ سب ختم کر دیں۔ افغانستان ایڈکشن کرائسس کی اگلی قسط میں ہم آپ کو یہاں اگنے والے ایک مقامی پودے سے بننے والی ایک الگ نشہ آور چیز کے بارے میں بتائیں گے۔